پوری دنیا کے تجار کو پیغام ہے، جھوٹ سے بچ، خیانت سے بچ۔ سارے دفتر والوں کو پیغام ہے، رشوت سے بچو، رشوت سے بچو، ظلم و ستم ڈھانے سے بچو۔ ساری دنیا کے میں کیا کہوں، میرے ملک کا ایک ایک طبقہ ضمیر بیچ کے سویا ہوا ہے۔ جہاں انصاف دینے والے بک جائیں، جہاں جج کے قلم کی قیمت لگے، جہاں جس دیس کے جج کو خریدا جا سکتا، جس کے قلم کو خریدا جا سکے، جس دیس کے وکیل کو خریدا جا سکے، جس دیس میں جھوٹے مقدموں کی بھرمار ہو، جس دیس کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہ سمجھے، گاہک سمجھے، اور مرتے کی کھال اتارے، مرتے ہوئے کی کھال اتارے، جس دیس کا وکیل خود ایک مافیا گروپ بن چکا ہو، جس دیس کا، میں وکیلوں کا رونا کیا روں، میں ججوں کا رونا کیا روں، میرے دیس کا تو ریڑھی والا بھی ظالم ہے، مزدور بھی ظالم ہے، غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے۔ ظلم کے اندھیروں میں دیس ڈوبا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے بھائیو، میں بہت دہراتا ہوں اس بات کو، جس فرد میں، جس قوم میں، جس دیس میں، جس خاندان میں، جس معاشرے میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، وہ تباہ ہو جائیں گے، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں۔ جس دیس میں، جس قوم میں، جس ملک میں، جس معاشرے میں، جس فرد میں سچائی ہوگی، انصاف ہوگا، دیانتداری ہوگی، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، عزت دے گا، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں۔ دنیا کی عزت ضرور ملے گی، کفر کے ساتھ ملے گی، کہ سچائی، دیانتداری، عدل و انصاف پر اللہ سایہ کر دیتا ہے، چاہے کفر ہے چاہے اسلام ہے، موت تک۔ کافر ہے تو موت تک، موت کے بعد ایمان کا فیصلہ ہے، لیکن اگر ایمان ہے تو یہ جہان بھی بن گیا، وہ جہان بھی بن گیا۔ یہی فیصلہ بات کی بات ہے۔ میں صبح نکلا، سیر کر کے واپس آ رہا تھا، مجھے دور سے ایک ریڑھی والا نظر آیا، سفید داڑھی، پگڑی، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ عام طور پہ ریڑھی والوں کا یہ حلیہ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا دور سے میری نظروں میں جچ گیا۔ جب میں قریب سے گزرا تو میں نے پھر اس کو ایسے دیکھا، تو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا، ایسے خاموش آنسو، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، اور ایک ہاتھ ریڑھی پر تھا، ایک ہاتھ پیٹی پر تھا، جو کوئی پیٹی لایا تھا، اور ایسے رو رہا تھا، ایسے رو رہا تھا۔ تو میں رک گیا، میں نے کہا بزرگو خیریت تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے پیٹی ایسے الٹا دی میرے آگے، تو وہ پیٹی سیب کی تھی، اس کے اوپر سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے، تو سارے سیب ایسے بکھر گئے۔ یہ پیٹی میں سیب بھرنے والا نہ تو وکیل ہے، نہ تو ڈاکٹر ہے، نہ تو بھوانے بازار کا تاجر ہے، نہ وہ سیشن کورٹ کا جج ہے، نہ وہ کوئی ڈی سی او ہے، نہ وہ کوئی تحصیلدار ہے، وہ مزدور ہے، غریب آدمی ہے۔ غریب کا ظلم بتا رہا ہوں۔ تو جب سیب بکھرے تو میں اس کو دیکھوں، سیبوں کو دیکھوں، مجھ سے کہنے لگا، کوئی اردو سپیکنگ تھا، پنجابی نہیں تھا، اردو سے کہنے لگا، بیٹا میں بہت غریب، اس کی بہت، اور جب اس نے زور ڈالا نا، میں بہت غریب، انہیں ایسے لگا مجھے جیسے کسی نے چھری سے میرا کلیجہ چیر کے رکھا، میرے آنسو نکل پڑے، میں اب رو رہا ہوں۔ اس واقعے کو 30 سال گزر چکے۔ بیٹا میں بہت غریب ہوں، صبح منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں، شام تک بک جاتی ہے، بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے جاتا ہوں، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین۔ اسی سیب کی پیٹی کو اب اوپر تک لے جاؤ کہ لوگ جانوں سے کھیل رہے ہیں،
اپنی عزت اقتدار جھوٹی عزتوں کے لیے عزتوں سے کھیل رہے ہیں، جانوں سے کھیل رہے ہیں، حقوق سے کھیل رہے ہیں۔ یہاں ایسے ضمیر بکتے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں بکتے، یہاں ایسے زبان کے بول بکتے، اے نہیں کسائیاں کول جاؤ تو بچ سری دے وے زبان بھی آیا تو سر بھی آیا، یہاں ایسے دماغ بکتے ہیں جیسے بکرے کی سری بکتی ہے، ایسی زبانیں بکتی ہیں جیسے بکرے کی زبان بکتی ہے، ایسے ضمیر کے سودے ہوتے ہیں جیسے بھیڑ بکریوں کے سودے ہوتے ہیں۔ اور میری جیب خالی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو میں تو ایسے صبح نکلا تھا، مجھے اتنا صدمہ ہو کہ ہائے کوئی میری جیب اتنے پیسے تو ہوں دیتے، بابے دی پیٹی جو کے پیسے تھے انہوں میں دے ہی دیندہ۔ آج تک مجھے یہ دکھ رلاتا ہے۔ پھیلا دو سارے پنجاب سے، وہ کراچی سے لے کر خپلو تک، گلگت تک، سب کچھ یہی ہو رہا ہے۔ روتے ہیں حسین کو، کھڑے ہوئے ہیں یزید کے ساتھ، روتے ہیں آل رسول کو، کھڑے ہوئے ہیں شمر کے ساتھ، ابن زیاد کے ساتھ۔ ان مگر مچھ کے آنسوؤں کی میرے رب کی بارگاہ میں کیا قیمت ہے؟ میرا معاشرہ ظلم و ستم میں ڈوب چکا ہے۔